हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अब्सार आलम लाइव। पाकिस्तान इंडिया के एक टफ स्टैंड ऑफ के बाद सीज फायर हो चुका है, लेकिन टेंशन्स दोनों साइड पे जारी हैं। कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स दोनों साइड से आ रहे हैं जिनसे लग रहा है कि खुदा न खास्ता किसी भी किस्म का कोई मिस एडवेंचर हुआ तो सिचुएशन मजीद एस्केलेशन की तरफ जाएगी। इस पर बात करेंगे आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है सीज फायर के बाद से, आप इसे कैसे देख रहे हैं? और जो लेटेस्ट है इसके अंदर जो ट्रूप्स डिप्लॉय हुए थे वो उनकी क्या पोजीशन है? क्या वो वापस लिए जा रहे हैं, वापस उनको हटाया जा रहा है? इंडिया की तरफ से क्या इसमें करंट क्या है, क्या लेटेस्ट है? देखिए, सीज फायर तो हो गई है और इसमें अमेरिका की गारंटी शामिल है, यूके भी शामिल है, सऊदी अरब भी शामिल है। तो अब ये भी क्लियर हो गया कि इंडिया की दरख्वास्त भी हुई थी, लेकिन इंडिया इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी, इस पर तो कोई शक नहीं है। और अभी तक जो हमारे पास लेटेस्ट इतलात आई आज के इस वक्त जब हम ये कर रहे हैं, उस वक्त तक इंडिया की फ़ौजें 1 इंच भी बॉर्डर से पीछे नहीं गई। इसके बावजूद कि ये फैसला किया गया था कि फ़ौजें वापस अपनी उस जगह पे चली जाएंगी जहाँ पे वो 5-6 मई से पहले थी। तो अभी तक फ़ौजें नहीं गई। जब इंडिया की फ़ौजें नहीं गई तो हमारी भी नहीं गई फिर। तो इसलिए ये बात, इस पे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया अपनी फ़ौजें पीछे नहीं हटा रहा। और जहाँ तक सर्वेलेंस की बात है, पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस की मुकम्मल हिफाजत कर रहा है, मुकम्मल सर्वेलेंस है। और जहाँ कहीं एहसास हुआ हवा में या ज़मीन पे या इवन समंदर में कि इंडिया ने कोई मज़ीद एडवेंचर करने की या पोस्चरिंग की या मसल फ्लेक्सिंग की कोशिश की, तो पाकिस्तान भी मसल फ्लेक्सिंग, पोस्चरिंग, एडवेंचर का जवाब देगा। इस सब की बाकायदा तैयारी है यहाँ। ठीक। और दूसरी बात यह है कि जो है आपका ये मुझे बात ही भूल गई आपके सवाल मैं सवाल पूछ लेती हूँ। हमें इंडिया की रेकलेसनेस का भी पता है, जिस तरीके से सारे इंसिडेंट के अंदर इंडिया ने बिहेव किया है। आप समझते हैं कि खतरा टल गया है या इंडिया की वो रेकलेसनेस हमें दोबारा नजर आ सकती है? देखिए, रेकलेसनेस तो बहुत है और उसकी वजह ये है कि इंडिया की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है मौजूदा और वहाँ का जो मीडिया है वो इंडिया की फिल्मों के असर में बहुत ज़्यादा है। अब फिल्म और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। तो वो फिल्म ही है। मसलन अब इंडिया में इस बात पे भी तनकीद शुरू हो गई है कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया, क्योंकि ये एक बहुत फिल्मी नाम है। तो और वहाँ ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन का नाम रखने की जिम्मेदारी आर्म फोर्सेस ही की होनी चाहिए। उन्हें पता होता है किस चीज़ का क्या सिंबॉलिज्म है। आपने जब एक फिल्मी बॉलीवुड, वो फिल्में भी बॉलीवुड की क्या मतलब क्या उसका स्टैंडर्ड है, तो उसी में वो हीरो भी, विलन भी और आइटम सॉन्ग भी डालना है। बीच में हीरो उड़ भी रहा है घोड़े पे बैठ के, वो गोली आ रही है, वो यूं कर जाता है, गोली यूं से निकल जाता है। वही उनके जहन में सब कुछ था। तो जब आपका कॉन्सेप्ट और आपकी विजुअलाइजेशन इतनी फ्लॉड और इतनी सुपरफिशियल हो तो आपकी फिर पॉलिसी और स्ट्रेटजी भी ऐसी बनती है जो हुआ। खैर, ये तो था उनके उस पर, लेकिन पाकिस्तान इस बारे में पूरा तैयार है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक जगह कहीं डिस्कस हो रही थी ये चीज़ कि इंडिया के पास ब्रह्मोस मिसाइल तो अभी भी हैं, और खुदा न खास्ता अगर इंडिया ने अब देखिए, पहले इंडिया ने अटैक किया हमारे कुछ सिविलियन इलाकों पे, ठीक है। पाकिस्तान ने उस डिफेंसिव ऑफेंस में उनके तैयारी कराए। उसके बाद पाकिस्तान ने जवाब दिया उसका और उसकी एयर बेसिस तबाह कर दी 15। ऐसे हुआ ना? बिल्कुल। तो इस दौरान जो हो रहा था इन 3-4 दिनों में, इंडिया ने हमारे ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल भी फेंके, जो कुछ हमारे डिफेंस सिस्टम ने रोक लिए, कुछ लीक होके पहुंचे भी, उन्होंने कुछ नुकसान भी पहुंचाया, जिसका हमने ईमानदारी से इकरार किया, दुनिया के सामने एक्नॉलेज किया, विच इज़ गुड, which shows कि it's a brave nation here. तो उसमें जब अब मसला ये है कि जो ब्रह्मोस, अब अगर फर्स्ट अटैक किया इंडिया ने, एक ये बात की जा रही है कि फर्स्ट अटैक में अगर उसने ब्रह्मोस की रेन कर दी पाकिस्तान पे और मिलिट्री बेसिस पे की, तो पाकिस्तान की अगर मिलिट्री बेसिस या एयरफोर्स बेसिस को नुकसान पहुंचा तो पाकिस्तान की फ़िज़ाइया जो इस वक्त किंग है वो फिर ऑपरेट नहीं कर पाएगी। ये एक रियल डेंजर डिस्कस किया जा रहा है।
اچھا. اور اس کے لیے میں نے کوشچن پوچھا کسی سے, ابھی آپ کے پروگرام شروع ہونے سے پہلے کسی ایکسپرٹ سے, انہوں نے کہا اس کا علاج ہمارے پاس ہے, ہم نے ابھی دکھایا نہیں ہے وہ انجیکشن جو اس بیماری کے لیے لگایا جائے گا. اچھا. تو وہ بہت سارے انجیکشن پاکستان نے ابھی نہیں دکھائے جو انڈیا کو لگائے جا سکتے ہیں ان کی بیماری دور کرنے کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اسی کے ساتھ آپ کو ایک بات کر دوں کہ یہ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ ہمیں یہ بات کھل کے ماننی چاہیے, ایکنالج کرنی چاہیے, اس کے باوجود کہ ہماری فوج کے ادارے سے ماضی میں بہت شکایتیں رہی ہیں اور ان میں سے بہت کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا کردار اور جن کی لیڈرشپ آئیڈیل نہیں تھی بلکہ پاکستان اور پاکستان کے مفادات کے لیے نقصان دہ تھی, وہ بھولے بغیر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ موجودہ لیڈرشپ نے جتنی اچھی کارکردگی دکھائی ہے, میری یہ دعا ہے اور ہوپ ہے اور پوری قوم کی بھی یہ دعا اور ہوپ ہے کہ یہ ایسے چلتا رہے, کیونکہ اکثر ہماری خوشیاں عارضی ہوتی ہیں, اس سے ڈر لگتا ہے. تو یہ ایمانداری کا تقاضا ہے کہ ہمیں یہ بات کہنی چاہیے کھل کے کہ پاکستان کے جو ملٹری چیفز ہیں جنرل عاصم منیر, ایئر مارشل ظہیر بابر سدھو اور نیول چیف نوید, چلے مجھے دیکھیں ان کا ہمیں نام بھی نہیں پتا, شکر ہے ہمیں کسی ملٹری چیف کا نام ہمیں بھی نہیں یاد. بیسیکلی دے آر سائلنٹ گائز, تو اس وجہ سائلنٹ گائز, چلیں ٹھیک ہے. اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جو ہیں ساحر شمشاد, پاکستان کے ڈیفنس منسٹر, پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم, اور پاکستان کے وزیر اطلاعات, اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف, نوید اشرف بھی نوید اشرف نیول چیف, ٹھیک ہے. اور ان سب لوگوں نے اور ان کے اداروں نے بہت اچھا کام کیا پچھلے کچھ دنوں میں. میں ایک صحافی کے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جب انفارمیشن سرکار سے آتی ہے نا تو ایک شک ہوتا ہے کہ سرکار اپنا پروپیگنڈا کر رہی ہے, پورا سچ نہیں بتا رہی یا بالکل ہی جھوٹ بول رہی ہے, تو تھوڑا شک ہوتا ہے. چلانی تو پڑتی ہے کیونکہ آفیشیل ورژن ہے, لیکن ایک سوالیہ نشان کے ساتھ, کریٹیکل تھنکنگ کے ساتھ ہم چلاتے ہیں. اور یہ میں مسلسل پچھلے کچھ دنوں میں یہ ڈبل چیک کرتا رہا ہوں کہ جو بریفنگ ہمیں پی ایف نے دی, انہوں نے جو باتیں کی اس وقت ان ریئل لگ رہی تھی کچھ, لیکن جب وہ 6 اور 7 مئی کی رات کو انہوں نے جو ایکشن کیا اور پھر اس کے بعد جو ایکشن کیا ہے 10 مئی کو, وہ تو کہتے ہیں نا تونے تو دیے, تو وہ تو توقعات سے بھی بڑھ کے جو انہوں نے ہمیں بتائی تھی وہ تو کچھ بھی نہیں تھی, اس سے بہت آگے جا کے انہوں نے پرفارم کر کے دکھایا. تو اس لیے یہ بات ماننی پڑے گی کہ اس دفعہ کی جو لیڈرشپ ہے. جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈبل چیک کرتے رہے ہیں صحیح انفارمیشن. جی, تو انفارمیشن جو میں ڈبل چیک کرتا رہا ہوں نا کہ ابھی ہمیں آئی ایس پی آر سے آ رہی ہے کوئی انفارمیشن, اور کہ اتنے جہاز گر گئے, اتنے ہمارے فلاں بیس پہ ہم نے حملہ کر دیا, فلاں میزائل پھینک دیا, تو ٹھیک ہے ماننا پڑتا ہے. تو لیکن ساتھ اس کی کنفرمیشن ہوتی رہی, ڈبل کنفرمیشن ہوتی رہی, اس کے ویژولز آئے, اس کی سیٹلائٹ امیجری آئی, انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں, اور یہ کریڈٹ ڈی جی آئی ایس پی آر کو جاتا ہے, لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کو, کہ انہوں نے پچھلے آئی ایس پی آر جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ ماضی میں اداروں کے سربراہ ایسے لوگ رہے ہیں جن کا کیریکٹر نہ پروفیشنل اور نہ ہی پروفیشنل, وہ اتنا اچھا نہیں تھا کہ ان پہ اعتبار کیا جاتا, اور انہوں نے بے انتہا نقصان پہنچایا آئی ایس پی آر کو بھی, فوج کو بھی, اور آئی ایس آئی کو بھی. تو لیکن اب اللہ کا شکر ایسے لوگ ہیں جو اپنے کام سے کام رکھنا چاہتے ہیں, جو شہرت کے بھوکے نہیں ہیں, جن کو مختلف ایکٹر اور ایکٹریسز کے ساتھ تصویریں کھنچوا کے میڈیا کو جاری کرنے کا شوق نہیں ہے, وہ اپنا پروفیشنل کام کرتے ہیں. میں نے وہ تینوں پریس کانفرنسز ڈی جی آئی ایس پی آر کی سنی جو رات کو 9 اور 10 مئی کی رات کو جو کی, انہوں نے 3 بار آئے, تینوں بار سنا, بریف, پریسائز اور ٹو دا پوائنٹ اور اوتھینٹک. لگ رہا تھا کہ اتھارٹی سے بات کر رہے ہیں, کنوکشن سے بات کر رہے ہیں, اور جو کہہ رہے ہیں وہ کریں گے بھی. مجھے تو یقین تھا, اسی لیے میں جاگتا بھی رہا. اگر وہ پریس ٹاک نہ ہوتی بریف تو میں سو جاتا کہ کچھ نہیں کرنا یار انہوں نے. آخری والی جو خاص طور پہ تھی, اور اس پہ تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ اب کچھ ہوگا, اور ود ان منٹس پھر وہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ پاکستان نے جوابی کارروائی شروع کر دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کی کریڈیبلٹی ریسٹور ہوئی ہے ایک فائٹنگ ملٹری کی طرح, ایئر فورس کی
कैपेबिलिटी, स्मार्टनेस और Professionalism. उसकी जो स्पीड और एजिलिटी है वो प्रूव हुई है, और उनकी जो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी है, बल्कि साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस में उन्होंने जो सुपीरियॉरिटी शो की है वो इस्टेब्लिश हुई है। नेवी की प्रिपेयर्डनेस साइलेंट रहते हुए भी वो कंफर्म हुई है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बहुत अच्छा काम किया है और टाइम पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग की है और प्रोवाइड भी की है, और ISPR ने बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने मुसलसल इंफॉर्मेशन देते रहे जो हम आगे टेलीकास्ट करते रहे। देखिए, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है ना वो बहुत ज़रूरी है। ये सबक ISPR को याद रखना चाहिए कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा तो पाकिस्तान का मीडिया दूसरे मीडिया को काउंटर कर सकता है। आपने एक्स खोला, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया, एक्स खुलने से फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ा, तो आप देखें विद इन 48 आवर्स इतना प्रेशर पड़ा उसका कि इंडिया को एक्स बंद करना पड़ा। ये भी जंग है ना, तो इसलिए। और जब आपने फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हमें देना शुरू किया और पाकिस्तान के टीवी चैनल जो खुद ही एक कॉमा में गए हुए थे और सेल्फ सेंसरशिप पे सो रहे थे कि हम क्या दिखाएं, फिर उन्होंने जब बात इस पे शुरू की तो देखिए कौम का मिजाज कैसे बदला कि रात को जब नूर खान एयर बेस पे 2 बजे 2:30 बजे मिसाइल गिरा है तो पूरा पिंड ही बाहर निकल आया, और फिर लाहौर में लोग बाहर निकल आए, तो कराची में निकल आए। तो ये जज्बा जो था ना, इस जज्बे ने फौज को भी हौसला दिया और हुकूमत को हौसला दिया, और फिर उस पर जो फैसले हुए, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को भी क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने बड़ा अच्छा निज़ाम बनाया। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बहुत प्रोएक्टिव थे, फ्रंट से काम कर रहे थे, फ्रंट से लीड कर रहे थे, और उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और हुकूमत का तो ये काम ही होता है, करना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ फौज की तरफ कि फौज पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है पिछले कई सालों में उनकी सियासत में इन्वॉल्वमेंट पे, लेकिन उन्होंने ये साबित किया कि सियासत में इन्वॉल्वमेंट उनकी जो थी उस पर तनकीद ठीक हुई, लेकिन उन्होंने अपना प्रोफेशनल काम से तवज्जो नहीं हटाई। वो उन्होंने जब वक्त आया तो उन्होंने पिछले कर्ज चुका दिए, ये मानना पड़ेगा। और यहाँ पे आखिर में मैं ये बात ज़रूर कहूँगा, फिर ISPR पे और फौज पे ये बात आती है कि उन्होंने बहुत खुल के खुलूस नीयत से और साफ दिल से ये बात की है जो मैंने नहीं कभी देखी, क्योंकि छोटे दिल के छोटे लोग बड़े ओहदों पर बैठे मैंने देखे हैं, एज आर्मी चीफ भी, एज DGISI भी, एज DGISPR भी, जो कभी सिविलियन क़यादत को क्रेडिट नहीं देते थे, ना देना चाहते थे। उन्होंने खुल के बार बार सिविलियन क़यादत को क्रेडिट दिया। उन्होंने कहा उन्होंने बड़ी बहादुरी और हौसला दिखाया और खड़े हम, और सबसे बड़े फैसले उन्होंने किए और हमें उन्होंने सपोर्ट किया। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। और ये इसी पे मैंने अभी अगली बात भी करनी है, तो इसके और ये वाली जो करनी है इससे अगली, तो और इसके पीछे मैं आपको ये बताऊं, शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत ने जो फैसले किया, सदर आसफ अली जरदारी सदर थे, उनका तजर्बा वो भी साथ रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट साथ रही, बिलावल भुट्टो, हिना रब्बानी खैर इन्होंने TV पे महा संभाले रखा। तो उसमें नवाज शरीफ जो थे वो मुसलसल 2 दिन इस्लामाबाद में PM हाउस के अंदर रहे, और वो मुसलसल वहाँ से, मैंने आपको शायद उस दिन इसाक डार से भी हमने अपने प्रोग्राम में बात की थी 3 दिन पहले, और उन्होंने कंफर्म किया था कि सारा ऑपरेशन नवाज शरीफ की गाइडलाइन में फाइनलाइज हो, क्योंकि उनका तजर्बा बहुत है, उन्हें पता है किस लीडर का बटन कौन सा कहाँ से दबता है और उसको किस तरह करना चाहिए। फिर वो इसाक डार को भी के जरिए इंटरनेशनल लीडर से वो कम्युनिकेट करते रहे। फिर यहाँ पे टाइमिंग कौन सी होनी चाहिए, किस वक्त हमला करना चाहिए, किस वक्त जवाब, ये सब्र जो हमने किया कुछ दिन उनको जवाब देने से पहले, ये बहुत अच्छा सब्र था, जिससे वहाँ एंग्जाइटी बढ़ी दुश्मन की, और हमें तैयारी भी करने का, दोबारा सोचने का, बेहतर सोचने का मौका मिला। तो ये जो आपका सवाल है कुछ? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आपके पास कुछ है तो आप वो मैं उसकी बात करना चाहता हूँ कि ये जो गुड फैक्टर, एक दूसरे पे एतबार, एक दूसरे पे मोहब्बत बढ़ी हुई है, इसको क्या करना है, मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। इस पे बात कर लेते हैं। पहले एक अगर छोटा सा कमेंट कर दें, ये जो कश्मीर का इशू है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ये एक बहुत हाईलाइटेड चीज़ है अभी तक है, और इस पे अभी मजीद बात भी हो रही है कि मूविंग फॉरवर्ड इसका क्या करना है। क्या ये जब तक रहेगा तो ये टेंशन तो यूं ही चलती रहेगी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान? आप समझते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है? जिस सोल्यूशन अगर नीयत साफ हो तो कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बहुत सारे मौक़े आए हैं माजी में
جو ہمارے کچھ ہماری غلطیوں سے کچھ ان کی غلطیوں سے وہ خراب ہو گئے. اور سب سے بڑا اور اچھا موقع تھا جب اٹل بہاری واجپئی 1998 میں لاہور آئے, بس پہ بیٹھ کے بارڈر کراس کیا انہوں نے. دیٹ واز این ایکنالجمنٹ اینڈ ریکگنیشن آف پاکستان سورینٹی. اس سے بھی آگے وہ گئے, اس سے آگے وہ گئے, وہ مینار پاکستان گئے. انہوں نے وہاں, آپ کو پتا مینار پاکستان کیوں بنا ہے؟ ہاں, لاہور کیوں ریزولوشن بنا؟ تھی نا. لاہور ریزولوشن کیا تھی؟ پاکستان جب بنا تھا تو لاہور ریزولوشن واز کہ پاکستان کا جو ایجنڈا وغیرہ پاکستان جن پوائنٹس کے اوپر بن رہا ہے اس کے بعد وہاں پہ وہ فائنلائز ہوا تھا, اور اس کے بعد مینار پاکستان واز اے سمبولک آف دیٹ. اچھا, تو وہ وہاں کیا ایجنڈا بنا تھا مینار پاکستان پہ؟ یار لاہور ریزولوشن ہے نا. لاہور ریزولوشن کا کیا بنیادی نقطہ کیا تھا؟ یہی مسئلہ ہے نا. دیکھیں لاہور ریزولوشن جو تھی نا وہ یہ میں جن زی کو بتانا چاہتا ہوں, اور جن زی کو جنہوں نے گمراہ کیا, نفرت اور زہر پھیلائی ہے, اور وہ اب جا کے ریٹائر ہو کے بھی 10-10 لاکھ روپے کے سوٹ پہن کے ادھر ادھر پھرتے ہیں, ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں مینار پاکستان سمبل ہے دو قومی نظریے کا. یہاں پہ قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی 23 مارچ 1940 کو, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں اور ہمیں الگ وطن چاہیے بیکاز ہم مسلمان ہیں. اس سمبولزم کے طور پہ اس وہ قرارداد کے نتیجے میں ہم نے 7 سال سٹرگل کی, پھر ہم نے پاکستان لیا تو ہم نے اسی جگہ جہاں پہ بنیاد رکھی گئی دو قومی نظریے کی اور پاکستان کے تحریک کی, وہاں پہ ہم مینار پاکستان بنایا. مینار پاکستان کا مطلب ہے دو قومی نظریے کی علامت, جو ساری زندگی وہیں قائم رہے گا انشاءاللہ. اس دو قومی نظریے کی عمارت پہ ہندوتوا پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر اٹل بہاری واجپئی آیا, اور آ کے اس نے وہاں پہ اپنے کمنٹس لکھے, اپنے سگنیچر کیے مہمانوں کی کتاب میں. اس نے تسلیم کیا کہ میں آج دو قومی نظریے کو, ہندوتوا کا لیڈر دو قومی نظریے کو ایکسیپٹ کر رہا تھا, قبول کر لیا. یہ ہماری بہت بڑی فتح تھی. لیکن اس وقت دیکھیں, مجھے جو سول قیادت ہو یا ملٹری قیادت ہو, جب وہ کرپٹ ہوگی نا, مینٹلی, ایموشنلی, فائنینشلی, میں ذات کی چلے بات نہیں کرتا پرسنل ہونے کی, اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھ کے جب آپ اپنے ذاتی مفاد سے اور اپنے گروہ کے ایک چھوٹے سے گروہ کے ذاتی مفاد سے آگے نہ سوچ سکیں, پھر قومیں سفر کرتی ہیں. اور اس ملک کی اس ریجن کی 2 ارب آبادی وہ سفر کر رہی ہے. ہم ان کی غلطیوں کا ذکر کرتے رہیں گے, پرویز مشرف کی اور اس کا ٹولے کی, اور پھر جنرل باجوے اور اس کے ٹولے کی غلطیوں کا ذکر ہم کرتے رہیں گے, یہ بند نہیں کریں گے. کیونکہ اگر ہم ان غلطیوں سے سیکھیں گے نہیں, ان غلطیوں کو یاد نہیں کروائیں گے, تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے, تو بہتر نہیں کر سکیں گے. تو اور اب دیکھیں کتنا فرق ہے 2019 میں اور اب میں. 2019 میں کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں کرنا. 2025 میں ایک آٹومیٹیکلی, یہ دیکھیں قدرت کیا چیز ہے. جب لیڈرشپ سنسیئر ہونا, ملٹری کی خاص طور پر سول بھی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے, کھولتا ہے. وہ لیڈرشپ کا ذہن, ضمیر, دل کالا تھا پاکستان کی, 2019 والی بھی اور 1999 والی بھی, جو ملٹری لیڈرشپ تھی اس وقت کی, جس میں خاص طور پہ پرویز مشرف اور اس کا ٹولہ شامل تھا. اس لیے ہم نہیں آگے بڑھ سکے, اس لیے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا. تو 2019 میں کشمیر بیچ آئے یہ باجوہ اور عمران خان جا کے امریکہ میں, اور فیض کو آرمی چیف بننا تھا, باجوہ نے ایکسٹینشن لینی تھی, عمران خان نے 10 سال حکومت کرنی تھی, تو بس کشمیر بیچ دیا, امریکہ پیچھے ہے. تو اب وہ تو اللہ نے کیا کہ ٹرمپ ہی چلا گیا, اور پھر یہ خود ایکسپوز ہو گئے خان صاحب. تو اس میں پھر چیزیں بدل گئیں, اور اب جنرل عاصم منیر آرمی چیف ہیں, بولتے کم ہیں, جب بولتے ہیں ٹھیک بولتے ہیں, اور اللہ پہ یقین ان کا ہے. اللہ نے انہیں سرخرو بھی کیا, کتنی ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا, کتنی نفرت پھیلائی گئی, کتنی ان کو غلیظ گالیاں دی گئی. ہی ڈنٹ موو این انچ, وہ کھڑے رہے وہیں پہ. کتنا حوصلہ چاہیے, یہ آپ کبھی سرکار میں جائیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا. اتنی باتیں سننے کے بعد حوصلے سے اپنا کام کرنا اور اتنی اسٹریٹجی بنانا, اتنے دشمن کے ساتھ لڑتے ہوئے 10 مئی کی دوپہر تک گالیاں نکالی جا رہی تھی نا کچھ لوگوں کی طرف سے, انڈین میڈیا کے اوپر جا کے اپنی انڈین میڈیا کے اوپر جا کے. اور ان کو بنایا کس نے؟ ان کو بنایا آصف غفور نے ہیں, ان کو بنایا عاصم سلیم باجوہ نے ہیں, ان کو بنایا جنرل فیض نے ہیں, ان کو بنایا جنرل باجوہ قمر باجوہ نے ہیں.
کیا یہ آفتاب اقبال جنرل فیض سے پیسے نہیں لیتا تھا؟ محیط پیر زادہ نہیں لیتا تھا جنرل فیض سے پیسے؟ ادارے نہیں بنائے ہوئے تھے؟ عمران ریاض نہیں پیسے ان سے لیتا تھا؟ ان سے بریفنگ نہیں لیتا تھا جن کے میں نے نام لیے؟ لیتا تھا نا. تو اب کہاں بیٹھے ہیں یہ؟ شہباز گل کو کون لے کے آیا تھا؟ باجوہ لے کے آیا تھا نا، قمر باجوہ. تو یہ اپنے ان لوگوں کو میں صرف شرم دلاتا ہوں، شاید آ جائے کسی دن شرم، اور شاید اٹھ کے کسی دن کہیں، ان کا ضمیر بولے کہ ہم شرمندہ ہیں کہ ہم نے یہ کیا. ابھی بھی 15-10 لاکھ کے سوٹ پہن کے بے شرموں کی طرح پھرتے ہیں اس معاشرے میں، تو شاید شرم آ جائے، جھک جائیں، کوئی عجز آ جائے، کوئی عقل آ جائے کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ کتنی تباہی کی. تو یہ جو ہے نا کشمیر اس لیے پیچھے چلا گیا تھا. اب یہ جو لیڈرشپ ہے ان کی، انہوں نے یہ قربانی ہے ان کی جو سفر کیا، انہوں نے اتنا پروپیگنڈا، زہریلا پروپیگنڈا 10 مئی کی دوپہر تک انہوں نے برداشت کیا سب نے، سول قیادت نے بھی، ملٹری قیادت نے، شہباز شریف نے بھی، نواز شریف نے بھی، عاصم منیر نے، ظہیر بابر سدھو اور نیول چیف نے بھی، کہ جو شہادت ہوتی تھی یہ مذاق اڑاتے تھے، جو شہادت ہوتی تھی مذاق اڑاتے تھے. بی ایل اے حملے کر رہی ہے، ٹی ٹی پی حملے کر رہی ہے، سب کو بھارت سپورٹ کر رہا ہے، یہ مذاق اڑاتے تھے، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. اور ریٹائرڈ سٹھائے ہوئے بڈھے 80 سال کے بڈھے جو کینٹونمنٹس میں رہتے ہیں، سرکاری گھروں میں، ڈی ایچ اے میں رہتے ہیں، سرکاری گھروں میں دیے گئے، کھاتے وہاں کا ہے، پیتے وہاں کا، پینشنیں وہاں کی لیتی ہیں، وہ بھی پیچھے پیچھے پھرتے تھے ان لوگوں کے کہ جو بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کے پولیٹیکل سپورٹرز کو سپورٹ کرتے تھے. تو اب خیر اللہ کا شکر ہے اب یہ ہوا بدل گئی ہے، اور اس میں موونگ فارورڈ کوئی سولوشن آپ میں اس میں یہ کہہ رہا ہوں، سولوشن پہ آتا ہوں، لیکن کشمیر کی بات میں تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں. تو کشمیر جو بیک برنر پہ چلا گیا تھا، قیادت کی نیک نیتی سے یہ فرنٹ برنر پہ آ گیا. یہ ہماری کوشش صرف اس حد تک ہے، ہماری نیت نیک تھی. غلطیاں مودی کی ہیں. افغانستان کے ساتھ پاکستان کو نتھی کیا جا رہا تھا نا، وہ ختم ہو گیا. اب پاکستان کو انڈیا کے ساتھ نتھی کیا جا رہا ہے. انڈیا یہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان ہم سے چھوٹا ملک ہے، ہم بڑے ملک ہیں. اور باجوہ اور عمران خان نے تو طے کر دیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہمیں افغانستان کے ساتھ نتھی کریں، انڈیا بڑا ملک ہے، ہم اس کے چمچے بن جاتے ہیں. لیکن اللہ کی قدرت ہے نا، ہم آج سرخرو ہو گئے. تو شکر ہے، میں تو اس لیے بہت خوش ہوں اس بات پہ کہ اللہ نے اتنے سالوں بعد ہمیں یہ دن دکھایا. تو اب یہ جو ہے نا، اس میں کشمیر کا مسئلہ سینٹر ٹیبل پہ آ گیا، اس کو حل کرنا چاہیے. اور اس کے حل کرنے کے طریقے ہیں، اور اس کو حل تبھی ہو سکتا ہے جب اس پہ ڈسکشن ہو. اور ڈسکشن اس پہ اب نہیں رکنی چاہیے، نہ اس پہ نہ انڈس واٹر ٹریٹی پہ. اگر پاکستان اس سے کم پہ کمپرومائز کیا تو لوگ اسے پسند نہیں کریں گے. اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل ہونا چاہیے. اور کشمیری کی خواہشات کیا ہیں کہ یو این سیکورٹی کونسل کہتی ہے آپ یا پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ پارٹیشن کا ایجنڈا ہے، برٹش امپائر کا ایجنڈا ہے. اب اتنے سالوں بعد ایک طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم کشمیر کو ایک خود مختار ریاست بنانا چاہتے ہیں، آزاد نہیں، خود مختار. دیکھیں میرے بھائی ایک اب اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، وہ کشمیر جہاد پہ چلے گئے ایک دفعہ، لیٹ 80s کی بات ہے، تو لڑنے کے لیے. اچھا. تو میں نے ان سے بحث کیا کرتا تھا کیونکہ میں اس چیز کو ٹھیک نہیں سمجھتا تھا. میرا خیال تھا کہ ہمیں اور طریقے سے اسٹرگل کشمیر کی کرنی چاہیے، پڑھ لکھ کے، معیشت بہتر کر کے، اور اپنی فوج کو مضبوط کر کے. یہ گروپس کی جگہ طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے اس کو بڑی دلیل دی، اور میں نے آخری دلیل یہ دی، میں نے کہا آپ کشمیریوں کے لیے کیوں لڑنے جا رہے ہیں؟ کشمیری تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی الگ ریاست بنا لیں. تو اس نے جو مجھے جواب دیا نا، وہ اللہ کے پاس چلا گیا ہے میرے بڑے بھائی، اور وہ جواب میں آج شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے. اور وہ جواب یہ تھا، اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، یہ آج سے کوئی 20-25 سال پرانی بات ہے. انہوں نے کہا ابصار اگر اس دنیا میں 51 مسلم ممالک ہیں اور میں سب سے محبت کرتا ہوں، تو 52 مسلم ممالک ہو جائیں گے تو مجھے خوشی ہوگی. رائٹ. تو کشمیر اگر الگ ملک بھی بن جائے اور مسلمان ملک الگ ہو جائے، انڈیا کے قبضے سے آزاد ہو جائے، تو مجھے اس کی خوشی ہوگی. تو مجھے اس کی اس دلیل میں آج وزن لگ رہا ہے. آج نہیں، اسی وقت سے وزن لگا تھا. میں کنونس ہو گیا تھا اس بات سے کہ will of the کشمیری پیپل must be respected. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، محبت سے، اب آپ کے آخری بات پہ آ جاتا ہوں، اسی سے لنکڈ ہے. آپ لوگوں کو محبت سے خریدیں، طاقت سے نہ خریدیں، بندوق سے نہ خریدیں، زبردستی نہ خریدیں. میں مسلمانوں کی بات کروں، ہم مسلمان، ہم اسلامک ریاست ہے نا، اور وہ آئیں گے آپ کے پاس جب آپ محبت انہیں دکھائیں گے.
اور جب آپ انہیں اب گلے لگائیں گے، اور یہ وقت ہے، یہ بہترین وقت اللہ نے دیا ہے. ہم نے کوشش نہیں کی، لیکن میں نے کہا نا کہ اگر کچھ لیڈرشپ واقعی سنسیئر ہو تو اللہ تعالیٰ موقع پیدا کرتا ہے. تو موقع یہ پیدا ہو گیا ہے، اور یہ سیاسی لیڈرشپ کا، پارلیمنٹ کا، جوڈیشری کا، خاص طور پہ جوڈیشری پاکستان کی بہت کرپٹ ہے، اور کرپٹ ترین ادارہ اس ملک کا جوڈیشری ہے. اور اگر وہ اپنی 50% کرپشن بھی ٹھیک کر لے تو پاکستان بہت بہتر ہو سکتا ہے. اور اگر 70% کرپشن ٹھیک کر لیں تو پاکستان جنت بن جائے گا. 30% کرپشن پھر بھی ہوتی رہے گی. لیکن وہ کرپٹ ہیں، وہ انٹلیکچولی بھی کرپٹ ہیں، ڈس آنیسٹ ہیں، اور فائنینشلی بھی کرپٹ ہیں. میں لوئر جوڈیشری کی بھی بات کر رہا ہوں، اور مڈل جوڈیشری کی بھی، اور سپیریئر جوڈیشری کی بھی. تو خدا کا واسطہ ہے جوڈیشری سب سے پہلے ٹھیک کرے، پارلیمنٹ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، پاکستان کے ادارے اپنے آپ کو ٹھیک کریں. فوج کو میں کہوں گا کہ آپ کو اللہ نے بہت عزت دی ہے. اس وقت عزت دی ہے جب آپ کے اوپر کتنا کیچڑ اچھالا جا رہا تھا. عاجزی دکھائیں اس وقت محبت دکھائیں، اپنے بازو کھولیں اور اس ملک کو آگے لے کے جائیں. اور سب سے پہلے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو گندے انڈے ہیں، جو ثابت ہو چکا ہے یہ گندے انڈے ہیں، چاہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ہو، چاہے وہ جرنیل ہو، چاہے وہ میجر جنرل ہو، جو بھی مرضی رینک ہو اس کو پرسونا نان گراٹا قرار دیں، اس کو سائیڈ لائن کریں، اس کو سوشل بائیکاٹ کریں. یہ لوگوں کے دلوں پہ مرہم رکھے گا. انہوں نے بہت ستایا ہے اس ملک میں لوگوں کو بغیر وجہ کے، اپنے حرام کی کمائی کے لیے ستایا ہے انہوں نے لوگوں کو. ان کو الگ کریں. اور پھر اس کے بعد جو جینوئن پولیٹیکل فورسز ہیں ان کے ساتھ پاکستان کی پارلیمنٹ کو اور فوج کو آپ کو چاہیے ان کو فولڈ میں لیں، ان کو اندر لے کے آئیں. جو جینوئن پولیٹیکل فورسز ہیں، میں فیشسٹ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، فیشسٹ سے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، ٹیررسٹ سے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. جو ٹیررسٹ ہتھیار ڈالے اپنی توبہ کرے ماضی پہ، مین اسٹریم آنا چاہیے، آئے ہتھیار چھوڑ کے. ٹی ٹی پی کی طرح نہیں جو جنرل فیاض باجوہ اور عمران نے کیا تھا کہ اپنے ہتھیار لے کے آ جاؤ اور یہاں بیٹھ جاؤ اور اب ہمارے بچوں کو وہ مار رہے ہیں. ایسے نہیں، ہتھیار چھوڑیں، اپنے آپ کو ذمہ دار شہری بتائیں، ان کے کڑے ڈالیں ان کے پاؤں میں، پتہ چلے وہ کدھر گھوم رہے ہیں. اور جو جینوئن پولیٹیکل فورسز ہیں خاص طور پہ بلوچستان میں اور کے پی میں، ان کو مین اسٹریم فولڈ میں لے کے آئیں. اور جو اس ملک کی جڑیں کاٹ چکے ہیں آج تک ان کو بھولیں مت، چاہے وہ میڈیا کے لوگ ہوں. آپ کے میڈیا میں کچھ اثاثے ہیں، میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، جو انتہائی کرپٹ ہیں. دے شوڈ ناٹ بی ٹچ ود اے بارچ پول، لیکن آپ ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں کسی بھی وجہ سے، آئی ڈونٹ نو. لیکن وہ گند ہے اس ملک کا، وہ شدید ترین گندا گند ہے. اس میں مالکان بھی شامل ہیں، اس میں اینکرز بھی شامل ہیں، اس میں اور بہت سارے لوگ شامل ہیں. آپ ان کو جس بھی وجہ سے، لیکن میں آپ کو ایک بات پہلے بتاتا رہوں، آج پھر دوبارہ یاد کرواؤں گا. آپ نے پہلے بھی گند پورے ملک سے اکٹھا کر کے اس ملک کے میڈیا کے ذریعے قوم پہ مسلط کیا. اس گند نے آپ کے منہ پہ کالک ملی اور اس میں سے بہت سارے باہر بھاگ گئے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں جو یہاں ہیں اور جو آپ کو اب آپ کے بوٹ دوبارہ پالش کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حلال کا لقمہ کھانے کے شوقین ہیں، نہیں ہے وہ بھی. جس کو حرام کے لقمے کی عادت پڑ جائے وہ پیسے لے کے اگر ماں دھرتی کے لیے حب الوطنی دکھائے گا تو ماں کے لیے حب الوطنی کے لیے پیسے لے کے آپ کو محبت نہیں دکھانی پڑتی. محبت تو ہوتی ہے بغیر پیسے کے، بغیر غرض کے ہوتی ہے. تو اگر اس نے آپ سے پیسے پکڑ لیے ہیں آج، آپ کی گڈی آج چڑھانے کے لیے، پچھلوں کو گالیاں نکالنے کے لیے، تو وہ آئندہ کسی اور سے پیسے پکڑ کے وہ بھی آپ کے ساتھ وہی کرے گا جو آپ کے ساتھ اس وقت ملک سے باہر بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں. تو ایسے مگر مچھوں کو، ایسے ریچھوں کو مگر مچھوں کو دور کریں اپنے آپ سے. کریڈیبل پروفیشنل لوگوں کو آنے دیں، وہ خود اپنی جگہ بنائیں گے ایمانداری سے. ان کو پیسے بھی نہ دیں، ان کو ٹیکے نہ لگائیں حرام کی کمائی کے. حلال کی کمائی سے جو اپنا کام کرے گا وہ حلال کا کام کرے گا، جو حرام کی کمائی سے کرے گا وہ حرام کا کام ہی کرے گا. وہ آپ کے بوٹ پالش کرتا ہے تو کل بڑا بوٹ ملے گا تو اس کو پالش کر کے دکھائے انہوں نے آپ کو. آپ کی پتہ نہیں ان کے ساتھ مفادات کیا ہیں، مجھے نہیں اندازہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اگر سمجھ آ بھی رہی ہے تو شاید میں بولنا نہیں چاہ رہا. لیکن بس کریں اور اس ملک میں شفافیت کو اوپر آنے دیں، ٹرانسپیرنسی کو اوپر آنے دیں، بہتر پروفیشنل لوگوں کو اوپر آنے دیں. اس ملک کے گٹر کا جو گند ہے، چاہے وہ جتنا بھی امیر ہے، چاہے وہ اسمگلنگ کرتا ہے، بہت پیسہ ہے اس کے پاس، جو بھی ہے،
उनको कहें बस, इस मुल्क को लूट लिया, कमा लिया, फौज को भी लूट लिया, कमा लिया, बस करें और लोगों के साथ साफ सुथरा अच्छा बिजनेस करें। इन लोगों को, गंदे लोगों को आप छोड़ दें, ये मुल्क तभी आगे जाएगा। तो एक कंसेंसस बिल्ड करें जिससे टॉप पे पॉलिटिकल कंसेंसस हो, पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस हो, पॉलिटिकल टॉलरेंस हो, पोलराइजेशन ना हो। जो पोलराइजेशन जो लीडर क्रिएट करता है किसी भी पार्टी का हो, कितना भी बड़ा लीडर हो, साइड पे कर दे, शुड नॉट बी अलाउड। और मईशत के लिए जो कुछ करना पड़ता है बैठ के अच्छे तरीके से उसको फोकस होना चाहिए। मईशत मिनिमम कॉमन एजेंडा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में होना चाहिए। जुडिशरी को कह दें कि बस करें, लोअर जुडिशरी को ठीक करें, करप्शन को कम करें, वकीलों को कहें हराम की कमाई खाना वकील भी बंद करते हैं, रोजाना तारीख पे तारीख लेते हैं ताकि जो उनके क्लाइंट्स हैं उनको पैसे देते रहें हर तारीख पे, और ये अमीर होते रहें, उनको भी हलाल का खाना सिखाएं। ये कौम के तौर पे कल्चर भी हमें अपना चेंज करना पड़ेगा। हमें सबको हराम की लत लग गई है, वो हटाएं। और मैंने कुछ लिखे थे पॉइंट्स। क्यों देर हो रही है आपको? जी, आपको हमेशा देर ही होती रहती है, हमेशा देर कर देता हूं। और मीडिया के अंदर बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कि मीडिया को भी दुरुस्त किया जाए, और मीडिया को बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए फेक न्यूज़ फैलाने की, झूठ फैलाने की, और लोगों पे बहतान लगाने के लिए। हद के इज़्ज़त का कानून मजबूत करें, लॉज को मजबूत करें, लॉज की इम्प्लीमेंटेशन मजबूत करें, और मीडिया को थप्पड़ ना मारें, लोगों को कैद में ना डालें, जुर्माने करें जैसे डेवलप्ड वर्ल्ड में किया जाता है। और इससे भी ज़्यादा जिम्मेदारी जिसकी है वो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की है, PBA की, जो मालिकान की तंजीम है। और वो मालिकान की तंजीम को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना जर्नैलों की जिम्मेदारी है, जितनी हुकूमत के वज़ीरों की जिम्मेदारी है, उससे जितनी सुप्रीम कोर्ट के जजों की जिम्मेदारी है अपने अपने इदारों को ठीक करने की, आपकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान की मीडिया को ठीक करने की। अगर आप नहीं कर रहे तो आप बेईमान हैं, आप इस मुल्क के साथ इंटेलेक्चुअल करप्शन कर रहे हैं। आपको मैं बद्दुआ दूंगा कि अल्लाह ताला आपके साथ आपसे हिसाब ले कि आपने इस मुल्क के साथ मीडिया के ज़रिए क्या किया और क्यों किया। इसलिए अभी समझें, अपने इदारों में प्रोफेशनल लोगों को लेके आएँ, प्रोफेशनल लोगों को कहें प्रोफेशनल तरीके से चलाएं। नहीं चला सकते, आपको लॉस हो रहा है, बंद कर दें। आप इसको वो एक ब्लैकमेलिंग टूल के तौर पे मत रखें। तो क्योंकि मीडिया ने इस कौम के ज़हन बहुत खराब, जेन ज़ी के ज़हन बहुत गंदे कर दिए, नफरत बढ़ती है। तो मीडिया को दुरुस्त होना बहुत जरूरी, और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी PBA की है उसमें। वो अपने इदारों में एडिटर लाएं जो अपने वर्किंग जर्नलिस्ट को कंट्रोल करें, अंदर इदारे के अंदर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एम्बर्समेंट होने चाहिए। उसके बाद एडिटर्स की जिम्मेदारी है। अमेंडा है एक, अंडा जो भी नाम है उसका, एमेंडा को कहें कि हर 2 महीने बाद एक बयान देने की बजाय प्रोफेशनल एथिक्स खुद इम्प्लीमेंट करें अपने इदारों में। लोगों को क्या देना क्या नहीं देना, क्या न्यूज़ देनी है क्या नहीं देनी, ये मीडिया की अपनी जिम्मेदारी। फिर एंकर्स की, एनालिस्ट की तरबियत हो, कुछ रूल्स हो जिसको फॉलो, इंटरनल रूल्स। फिर बाद में पैमरा की या दूसरे उसकी वो आती है बारी, उनकी नौबत ही नहीं आए उन कवानीन के इस्तेमाल करने की। जब इंटरनली मीडिया इतना मजबूत हो और अपना काम खुद कर रहा हो और साथ हद के इज्जत का कानून हो, तो ये 3-4 एरिया सिविल ब्यूरोक्रेसी की तरबियत बहुत ज़रूरी है। उनको मजबूत करना, उनको तमाम सिविल इदारों को पाँव पे खड़ा करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे फौज के इदारे खड़े हैं, जैसे PAF आज खड़ा है। हमें तो नहीं पता था PF क्या क्या कर रहा है, उसे साबित किया मैदान जंग में कि वी आर रेडी, वी आर प्रोफेशनल्स एंड वी डोंट मेक नॉइजेस, वी वर्क इन काम एंड पीस, chaos where needed। ठीक है, बट इन chaos दे वर्क इन विद काम। तो अब यही काम सिविलियन ब्यूरोक्रेसी को भी सिखाया जाए, तमाम इदारों को, पैमरा हो, उसमें तमाम मिनिस्ट्रीज हो, ऑगरा हो, नेपरा हो, आज़ाद हों, जिस तरह PF आज़ाद है, जिस तरह फौज आज़ाद है अपनी प्लानिंग में, अपने काम में, जिस तरह इसी तरह जुडिशरी को भी चाहिए सीखे कुछ। जुडिशरी उससे क्या नाम है, फौज से सीख ले, जुडिशरी PF से सीख ले कि कैसे होती है प्रोफेशनलिज्म, कैसे अपने आप को तैयार किया जाता है हर काम के लिए। जुडिशरी अगर उससे सीखे है तो बायसे शर्म, लेकिन सीखना चाहिए। ऑलराइट, थीसिस यही है कि लेट्स रीबिल्ड एज अ नेशन, लेट्स टेक दिस चांस टू रीबिल्ड। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग।